سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في موضع آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ ابھی ہندوستان کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ خاص کر کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایکسٹرا سپریم کورٹ کا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قانون پورے ہندوستان کے اندر ہو اور اسی قانون کے مطابق ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ زندگی گزاریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اگر اسلام کے اوپر کوئی بات آئے اور ہمیں تکلیف نہ ہو، ہم اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس نہ کر پائیں، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہمارے لیے ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے یا اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم پریشان حال ہوں اور وہ صورتحال دیکھنا پڑے کہ اسلام کچھ کہہ رہا ہو اور یہاں کا قانون کچھ کہہ رہا ہو، اور ہم قانون سے ڈر کر یا حکومت سے ڈر کر قانون کے مطابق زندگی گزاریں اور وہ آخری لمحہ ہمارے زندگی کا ہو، پھر ہمیشہ کی زندگی جس اذیت جس مشکل سے گزرنے والی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کے اندر انبیاء کرام کے مبعوث ہونے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ عہد الست میں آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام انسانیت کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک عہد کیا تھا، ایک سوال کیا تھا، پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں، تمام لوگوں نے کہا تھا بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے، اسی سبق کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، حج کا وقت تھا، آخری خطبہ دیا، ایک حکم دیا تھا، کہا تھا کہ یہ لوگوں، کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام نے کہا آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جو طریقہ کار ہونا چاہیے، جیسا سمجھانا چاہیے، جیسا اسلام پیش کرنا چاہیے، آپ نے وہ تمام حقوق ادا کر دیے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں تم گواہ رہو اور تمہیں میں کہہ رہا ہوں، جو چیزیں جو باتیں جن چیزوں کو مجھ سے تم نے ملاحظہ کیا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، وہ ان تک پہنچا دو جن تک یہ باتیں ابھی تک نہیں پہنچی۔ انبیاء کرام کا جو کام ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام ہمیں دے دیا، اور
کسی بات کو کسی تک پہنچانا. آپ کوئی ایک مثال لیں, کوئی دوست اپنے دوست کو آپ سے میسج دے کہ جا کر میرے دوست کو یہ باتیں بتا دینا, اور جو میں کہہ رہا ہوں یہی کہنا, تو ہم بڑے غور سے سنتے ہیں. اگر کہیں شک ہو جائے پھر پوچھتے کیا کیا کہنا ہے, پھر سے بولو. جب تک کسی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے من وعن پوری بات ہم نہ سمجھیں, پوری بات ہمارے دل و دماغ کے اندر نہ آ جائے, ہم اس کے پیغام کو جیسا وہ چاہ رہا ہے نہیں پہنچا سکتے. تمام لوگ خالی ہم نے کچھ جماعت متعین کر لی ہے اور یہ تصور پیدا کر لیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا کام دین کی تبلیغ کرنا یا دین کی تعلیم دینا ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم نے تصور نہیں دیا ہے کہ ایک جماعت ہو, کچھ لوگ ہوں جنہیں مولانا کہا جائے گا, وہ قرآن کی تعلیم دیں گے, وہی قرآن کی تبلیغ کریں گے, وہی قرآن کو سمجھائیں گے, وہی قرآن کو سمجھیں گے. ایسا تصور اسلام نے نہیں دیا. اسلام نے یہ تصور دیا کہ تمام مسلمان جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ دین کا علم وہ فرائض کے اعتبار سے سیکھیں. طلب العلم فضیلۃ علی کل مسلم. جو شخص یہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتاتی ہے کہ تمہیں ضروری ہے کہ وہ علوم سیکھو جن علوم کی بنیاد پر فرائض پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اور وہ کیوں سیکھو؟ تاکہ تم عمل کر سکو, تمہارے ماتحت کو تم بتا سکو. نماز کے فرائض کیا ہیں, وضو کے فرائض کیا ہیں, غسل کے فرائض کیا ہیں, کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا, کن چیزوں سے نمازیں ٹوٹ جائیں گی, نماز کے اندر خلل پیدا ہو جائے گی, کن چیزوں کی بنیاد پر وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جائے گی, روزہ کیسے فاسد ہو جائے گا, حج پر دم کیسے دیا جائے گا, زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی, کیوں نکالی جائے گی, کیسے نکالی جائے گی. جو شخص عاقل و بالغ ہوگا, قرآن یہ کہتا ہے اس پر اتنے علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے. ہم نے متعین کر دیا مدارس کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ سیکھیں گے, ہم نہیں سیکھیں گے, ہماری اولادیں نہیں سیکھیں گی, ہم کبھی ضرورت پڑے گی تو پوچھیں گے. اس واسطے جب اسلام کے اوپر آنچ آتی ہے تو ہمارے کان پر جوں نہیں رہتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے, اس سے محبت کیا ہونی چاہیے. خون پسینہ ایک کریں, وقت لگائیں, کچھ جاگیں, محنت کریں, کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ دیکھیں کہ جس کے لیے ہم نے راتوں کو جاگ کر جو علوم حاصل کیے ہیں, جو قرآن ہم نے سمجھا ہے, جس اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے, آج اس اسلام کے اوپر آنچ آ رہی ہے تو ہم بے چین ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں. محبت کسی چیز سے جب ہوتی ہے, جب محنت کرتا, باپ جب بیٹا بہت زیادہ پیسہ اڑانے لگتا ہے, خرچ کرنے لگتا ہے, تو باپ بہت ہی غم کے ساتھ, بہت ہی درد کے ساتھ یہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا تھا. آپ اس درد کو کب تصور میں لا سکتے ہیں؟ جب آپ باپ بنیں گے. آپ کی اولاد جب اسراف کرنے لگے گی, خرچ کرنے لگے گی, پیسے کو پیسہ نہیں سمجھے گی, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے باپ نے جس درد کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میں نے پیسہ بہت محنت سے کمایا تھا, وہ محبت باپ کے اندر تھی, وہ پلٹ کر جب ہمارے اندر آئے گی تو باپ تو نہیں رہے گا. تو وہ تصور لانے کے لیے اسلام اپنے اندر اڈیل کر لائے, اس کے لیے محنت کریں, اس سے محبت کریں, تب پتہ چلے گا کہ جو قانون نافذ کیا جا رہا ہے اس قانون سے ہمارا کیا نقصان ہوگا, کسی کا کیا فائدہ ہوگا. اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی مجبور تمہیں کرے پھر بھی تم نہیں مان سکتے فرائض کے حق تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تھے, تلواریں چل رہی ہوتی تھی, ظہر کی نماز کا وقت ہوتا تھا, قرآن یہ کہتا تھا نماز پڑھنا ہے, نماز کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی تھی, تخفیف ہو جاتی تھی, پڑھنے کا طریقہ بدل جایا کرتا تھا. چند لوگ نماز پڑھتے تھے, چند لوگ صف بندی کیے ہوئے جہاد کیا کرتے تھے. جہاد میں اسلام کے سربلندی کے لیے, اسلام کو عام کرنے کے لیے, اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے مسلمان کافروں کے مد مقابل ہوتے تھے. لیکن جہاں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا وقت ہوا کرتا تھا, اسلام کہتا تھا اسلام کو سربلند کرنا ہے لیکن فرائض کو ترک کر کے نہیں, فرائض کو چھوڑ کر کے نہیں.
وہ نماز کی ادائیگی بھی ہوگی، تلواریں بھی چلیں گی. کبھی فرائض کو چھوڑ دیا جائے اور اسلام سربلند ہو جائے، مذہب کو نہ سمجھا جائے اور مذہب کی حفاظت بھی ہو جائے، ایسا ناممکن ہے. ہم مخالفت کس اعتبار سے کریں، کیسے کریں اس قانون؟ یقیناً جب یہ قانون نافذ کرنا ہوگا ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے استاد تھے، قید خانے میں قید کر دیا بادشاہ نے اور بیڑیاں ڈال دی پیر میں. انہیں پتا ہے کہ یہ پیروں سے بیڑیاں نکلنے والی نہیں ہیں، لیکن ان کی تاریخ میں، ان کے سوانح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب جمعہ کا دن ہوتا تھا، بہترین تیار ہوتے تھے اور بیڑیوں میں یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، پیر جکڑا ہوا ہے، گھسٹ گھسٹ کر جیل کے دروازے تک جاتے تھے. ان کے ساتھ جو قیدی تھے وہ دیکھتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کے جو استاد ہے وہ لہو لہان ہو گئے. وہ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ ہر جمعہ ایسا ہی کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ جیل کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، آپ جمعے کے لیے جامع مسجد نہیں جا سکتے، جمعے کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے، پھر اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ فرماتے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے سوال کر لیں گے کہ تم نے کوشش کیوں نہیں کی. تم جیل کے دروازے کو توڑ نہیں سکتے، وہ کھل نہیں سکتا، تم نکل نہیں سکتے، لیکن تم کوشش تو کر سکتے ہو. میں کوشش کر رہا ہوں، وہ کوشش جیسا یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے دربار میں کیا تھا. سارے دروازے بند تھے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، پتا تھا دروازہ قفل والا ہے، بند ہے، لیکن دوڑے تھے اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کریں گے. اس گناہ سے بچنے کے لیے تم نے کوشش کیا کی تھی؟ وہ کوشش میں کر رہا ہوں کہ کہیں کوشش نہ کرنے کی بنیاد پر کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا. ہم نے اپنے اسلام کی بقا کے لیے کیا کوشش کیا ہے؟ کسی سوال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب دینا ہوگا. اس قانون کے نفاذ سے کیا نقصان ہوگا، کیا حکومت چاہتی ہے؟ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں. یہاں کا قانون یہ بتاتا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی شناخت، اپنی پہچان کی عام اجازت ہے. وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، مذہب کے مطابق کپڑے رہن سہن اختیار کر سکتا ہے، اس کی تبلیغ کر سکتا ہے. یہ قانون ہے جس کی عام اجازت ہے، سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن جب ایک قانون بن جائے گا تو اس چیز کی آزادی کو چھین لیا جائے گا. آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، سب کا نقصان سب کا ہوگا، لیکن سب کا مذہب اسلام نہیں ہے. سوال ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے. یہاں پر کچھ نقصانات جو ہونے والے ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ میراث میں جو حصے داری ہوگی وہ بچی اور بچے دونوں کے لیے برابر ہوگی. طلاق کا جو قانون نافذ کیا جائے گا وہ مرد کے حق سے چھین کر عورت کو دے دیا جائے گا، جس میں عورت کا کئی 100% نقصان ہے. لیکن عورتوں کو بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی. ان کی حمایت کے اندر اگر کوئی اٹھ جاتا ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ یہی غمخوار، یہی خیرخواہ ہے. لیکن قرآن نے ہمیں یہ تصور دیا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نگہبان ہیں، ہم نگراں ہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں. جس طریقے سے بادشاہ کی رعایا ہوتی ہے، رعیت کی تمام ذمہ داری بادشاہ کی ہوتی ہے کہ وہ نہ سمجھے تو ہزاروں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جائے. وہ بھوکے ہوں تو کھانا کھلایا جائے، وہ ننگے ہوں تو کپڑے پہنایا جائے. نساء کہہ کر جو قوام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہزار دلیلوں کے ذریعے سے سمجھانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، کھانا کھلانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، کپڑا پہنانے کی ذمہ داری مرد کی ہے. پھر مرد کو مرد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم نے کہیں آ کر عورتوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سائد کے مطابق تم مرد کہلانے کے مستحق نہیں ہو. وہ طاقت ہونی چاہیے، وہ صفت ہونی چاہیے جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی. یاد رکھیں، جس چیز پر عمل نہیں کیا جاتا وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ اور طاقت
علم یہ انسان کے خون کے اندر رکھا ہے. ایک انسان ڈرنے لگے تو وہ طاقت جو اس کے اندر ہے وہ مر جائے گی. پھر اسے کسی سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی, کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی. پھر جب اس کے اوپر وہ حادثہ آئے گا, طاقت نکل کر اوپر ابھر جائے گی, لیکن وہ بہت دیر ہو جائے گا. جہاں ہم ڈرنے لگتے ہیں, جہاں ہم اپنے آپ کو غلامی کے تصور میں, غلامی کی زنجیر میں جکڑ کر بہت زیادہ نیچے دبنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں, وہ صفت غلامی کے غالب آ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم غلام نہیں ہو, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے پیدا نہیں کیا. آپ قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں, فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا, بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر گئی. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, پتہ ہے بنی اسرائیل کو, انہوں نے بتایا کہ فرعون غرق ہو گیا. بنی اسرائیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. کہا وہ تو خدا ہے, وہ تصور پیدا ہو گیا تھا, فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ تصور پیدا ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے دریا سے اسے نکالا, عبرت بنایا, بنی اسرائیل کو دکھایا, لیکن جو غلامی کی زنجیر میں قید ہو گئے تھے وہ غلامی نکل نہیں رہی تھی. موسیٰ سامری نے بچڑا بنایا, اس کے اندر سے بھائی کی آواز آ گئی, خدا تصور کر لیا, جبکہ خود کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ کتاب لے کر آئیں, اللہ سے مانگیں, اس کتاب کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے ہیں, اور قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی پرستش کر رہی ہے قوم, تختیوں کو پھینک دیا. وہ تصور نکل نہیں پا رہا تھا, رہتے رہتے اسی صفت کے حامل ہو گئے تھے. یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا. اتنا مرعوب ہو گئے, اتنا مرعوب ہو گئے کہ اپنا اسلام کیا پتہ ہی نہیں. اسلام کی دفاع کے لیے, اسلام کے سپورٹ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. کوئی کہہ دے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی, نہیں, ایسا نہیں. آپ اسلام کا تعارف نہیں کرا پائیں گے, ہم اسلام کا تعارف نہیں کرا پائیں گے. کوئی کہہ دے گا جہاد کی آیتیں مار دھاڑ کر کے اسلام کو پیش کیا گیا, ہم تو تسلیم نہیں, ہم جھک جائیں گے, ہم دب جائیں گے. سوچیں کہ جب موقع ملے گا تو بتایا جائے گا. قرآن کریم جب نازل ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر اور پوری مشرک قوم کو مخاطب کیا تھا, کہا تھا اللہ ایک. لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہمت نہیں ہوئی لوگوں کو کہنے کی, جبکہ ان کے مذہب کی, ان کے دین کی مخالفت ہو رہی تھی. کیا تم نے ہمیں لڑانے کے لیے اسلام کو پیش کرنا شروع کیا, دین کو پیش کرنا شروع کیا؟ حج کے مواقع پر دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے, لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے ہجرت سے پہلے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے تو آپ اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیں گے. وہ بھائی بھائی میں لڑائی پیدا کر دیتا ہے, اختلاف پیدا کر دیتا ہے, آباء و اجداد کے دین کو برا کہتا ہے. لیکن کوئی مشرک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے دین کی تبلیغ کے مقابلے میں کہا ہو کہ اسلام غلط مذہب ہے, کوئی نہیں ملے گا. کیونکہ انہیں تصور تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اور یقیناً پیش کیا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا. لیکن لوگوں کو بچانا ہے تو لوگوں کے اندر ایک ڈر پیدا کر دیا جائے. آج وہی کھیل جو مشرکین مکہ نے کبھی کیا تھا, اسی کھیل کو آج پیش کر دیا گیا. مسلمانوں کے اوپر ڈر اور رعب بیٹھا دیا گیا, مار دیا جائے گا, ہندوستان سے نکال دیا جائے گا, قرآن سے آیتیں نکال دی جائیں گی, اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا, یہ زمین تنگ ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے. اس ڈر میں ہم اتنا بیٹھ گیا ہمارے دلوں کے اندر ڈر کہ ہم اسلام کے دفاع کرنے کے لیے آگے, اسلام پر عمل کرنے کے لیے. مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم اس میدان کے اندر, تعلیم و تعلم کے میدان میں بڑے حادثات پیش آتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے اللہ نے جو تصور دیا ہے رزق کا, وہ تصور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, میں رزق دیتا, میں مال دیتا, یہ اللہ تعالیٰ نے تصور دیا. اب مثال کیا دی, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دابہ کہا جاتا ہے وہ جانور, وہ چھوٹے چھوٹے جو منہ کے بل چلیں, یعنی ان کا پورا پھڑ زمین پر رینگنے والا ہو.
یعنی جو اٹھ نہ پائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رینگ رہے ہیں, جو اتنا محنت نہیں کر سکتے, جو روزی کمانے کے لیے کسی کمپنی میں نہیں جا سکتے, جو تجارت نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے وہ تصور مسلمانوں کو دیا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ اس کا رزق جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں اللہ کے لیے, اللہ کے اوپر ہے, اللہ کے اوپر لازم ہے وہ اس کا رزق دے. پھر اللہ تعالیٰ نے تصور دیا کہ یہ تمام مخلوقات جو کائنات کے اندر پیدا کی گئی ہیں, ساتھ و ساتھ تمام فرشتے, یہ تمہاری خدمت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. یعنی جن کی رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, وہ تمہارے فائدے کے لیے مخلوق پیدا کی گئی ہے, جو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو جب ہم اتنے معزز, اتنے مکرم ہیں, تو کیا ہمارے رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس نہیں ہوگی؟ یہ تصور ہم نے نکال دیا اپنی اولاد کے پاس. پڑھانے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں. ایک شخص نے مجھ سے کہا, یہ میرے ساتھ جو واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, ویسے بہت سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ بس بچے کو قرآن پڑھا دیجیے, کسی طریقے سے قرآن مکمل ہو جائے. کیوں؟ وہ 5th کلاس کے اندر آ گیا, اب آگے کی جو کلاس ہے بڑی مشکل ہے, پھر قرآن پڑھنے کا ٹائم اسے نہیں ملے گا. آپ پورا قانون بدل دیں اسلام کا, کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس قوم میں. جس کے پاس یہ تصور ہو, بس آپ قرآن پڑھا دیں کسی طریقے سے جلدی سے. 6th کلاس کے اندر جو سلیبس آئے گا وہ بڑا ہارڈ اور بہت مشکل ہے. اس کے بعد میرے بچے کے لیے وقت نہیں ہوگا. آپ دور مت جائیں. آپ دیکھیں چھٹیوں کے دنوں میں ہماری مسجد کے اندر بچوں کے آنے کی جو تعداد تھی, اس تعداد کے اندر 70% کی کمی آ گئی. 70% کی کمی آ گئی. پہلے صف میں بھاگتے بچے آ جایا کرتے تھے, آج تلاش ہے اور کوئی بات نہیں ہے. بس تعلیم شروع ہو گئی. باپ اور ماں نے تصور دیا ہے کہ اگر تم نماز کے لیے جاؤ گے تو وقت ضائع ہو جائے. جس قوم کی تعلیم اور تربیت کا یہ تصور ہوگا, اس کا اسلام آپ مٹا دیجئے, کوئی فرق اس قوم کے اوپر پڑنے والا نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا تھا کہ اگر تم قانون کے مطابق, خدائی قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو اللہ تم کو دنیا سے مٹا دے گا اور تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے گی. اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی اولاد کے دل و دماغ کے اندر تصور پیدا کریں کہ اگر اللہ خوش ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں تمہارے لیے بنی ہیں, تمام نعمتیں تمہارے لیے بنی ہیں, لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے تو عزت دینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اسے نماز کی تلقین کریں. باپ کو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور دیا ہے کہ تم نماز کے لیے آؤ, اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کر لے کر آؤ, اپنی انگلی, اپنے اولاد کی انگلی پکڑ کر لے کر آؤ. اسے جانے نہیں دینا کہیں, وضو خود کراؤ, اپنے بازو میں نماز پڑھاؤ, کیونکہ نماز کے پڑھانے کی یا نماز کے طریقے بتانے کی ذمہ داری کسی عالم یا علماء کی نہیں ہے, باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن باپ تو آ جاتے ہیں, اولادیں نہیں آتی کہیں مساجد کے اندر, اور آئیں گی تو وہاں تک انگلی پکڑ کے آئیں گے, چھوڑ دیا جائے گا, اوپر جائیے, تیسرے فلور پہ جائیے, کہیں جاؤ نماز پڑھ لینا چلے آنا. یہ تربیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دیا تھا, جو تصور ہمیں دیا تھا, اس تصور کو ہم نے ضائع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ علم اور عمل کو توفیق دے.